ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله عز وجل في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أبغض عمر فقد أبغضني ومن أحب عمر فقد أحبني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کہ حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم محترم و محتشم سامعین ذی وقار، رب عز و جل کا فضل ہے، کرم، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ واعظ و نصیحت ہو ان کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کے دن کی عظمت و برکت و فضیلتوں سے مالا مال فرمائے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ جو ان قریب ہمارے درمیان ہوگی، تو یہ وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں امام العادلین، سید الخائفین، سید الشاکرین، صاحب الہام، تاجدار رسالت، مراد رسول، مرید رسول، عاشق رسول، خلیفہ ثانی، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، الفت، چاہت رکھنے والے ہیں، وہ تمام افراد یقیناً فرسٹ محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب کرنے کے حوالے سے محفلوں کو سجاتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کا خاصہ رہا کہ ہر وہ شے جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، اور ہر وہ شخص جو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا بن جائے، سچا عاشق رسول، تو امت پھر اس کو بھولتی نہیں، بلکہ جب اس کی یوم وفات، یوم شہادت آتی ہے تو اس دن خاص طور پر عرس کے نام سے اس دن کو مناتی ہے۔
اور ان میں بہت بڑا نام مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ کس کس پہلو پر کلام کیا جائے۔ خوف خدا، عشق رسول، طرز حکومت، نظام عدل، تقوی، پرہیزگاری، ہر حال میں رب عز و جل کا شکر ادا کرنا، ان تمام مشن پر چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ چند اہم ترین اس حوالے سے جو نکات ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی شان عطا فرمائی۔ محبوب فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک بہت عمدہ اور اعلیٰ محل ہے۔ میں نے پوچھ لیا، یہ محل کس کا؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ محل عرب میں رہنے والے ایک عربی شخص کا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے فرمایا، عرض کیا، بتایا کہ میں عربی ہوں، انا عربی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے اندر جو ایک قریش شخص ہے یہ اس کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے فرمایا کہ انا کرشی، میں بھی تو قریشی۔ پھر فرشتوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی امت کا ایک شخص ہے جبکہ آپ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پوچھ لیا، حالانکہ اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ کا محبوب سب جانتا ہے، لیکن سوال نہ ہوتا تو پھر جواب ہم تک نہیں پہنچتا، کیونکہ محبوب تو جان رہے۔ اب وہ جانی ہوئی چیز محبوب نے جان لی، ہم تک کیسے پہنچتی؟ محبوب نے سوال کر لیا، کون ہے وہ شخص جو عربی بھی ہے، قریشی بھی ہے، میری امت کا ایک شخص ہے، نام کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام عمر بن خطاب ہے، یعنی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں اتنا عمدہ اور اعلیٰ محل تیار کیا ہے۔ یہ ساری باتیں عبادتوں پر منحصر ہے، عشق رسول پر منحصر ہے، خوف خدا پر منحصر ہے۔ جس نے زندگی جس طرز پر گزاری، انعام کا حقدار وہ اسی طرز کے مطابق ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے۔ دنیا کے حوالے سے دیکھیں، جو زیادہ محنت کرتا ہے، صبح جو غلط کر رہا ہے، شام میں لگے، رات میں لگے، تو وہ کما رہا ہے، مہینے میں آخر میں وہ پھر اچھی خاصی رقم جمع کر لیتا ہے۔ ایک شخص اس کے مقابلے صرف صبح جاب کرتا ہے، پارٹ ٹائم نہیں لگاتا، شام میں بھی رات میں بھی نوکری نہیں کرتا، اب اس کو یک طرفہ سیلری ملی، فرق تو ہے۔ تو اسی طرح جس نے زندگی میں جتنے نیک اعمال کیے، رب کی رضا حاصل کرنے والے کام کیے، ان تمام کا مجموعہ اگر رب کی بارگاہ میں مستجاب ہے تو مجموعے کی صورت میں میرا رب بروز محشر پھر اس طرز پر انعام عطا فرمائے۔ اور دنیا زندگانی تو گزرنے والی شے ہے، گزر ہی رہی ہے، 60 65 70، بس آگے رخصتی، اس سے پہلے بھی جا سکتا ہے، اس کے بعد بھی چند افراد چلے جاتے ہیں، اکثریت کے تعداد کا سلسلہ وہ یہاں تک ہی ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ قبر میں جس کو چھوڑ دیا گیا، عالم برزخ میں وہ پہنچ گیا، عالم دنیا سے عالم برزخ۔ اب جب وہ عالم برزخ میں پہنچا، اب وہاں کی زندگانی کب تک ہے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال نہیں، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی وہ بندہ اسی جگہ پر عالم برزخ میں موجود ہے۔ تو وہاں کی زندگی کتنی طویل، پھر قیامت کا سارا سلسلہ، پھر اس کے بعد حشر کا سلسلہ، پھر اس کے بعد سارے معاملات، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ تو یہ تمام سلسلہ پار کرنے کے لیے جو کئی ہزاروں سال پر مشتمل ہو سکتا ہے،
اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو، بندوں کو 60، 50، 70، 80، 100 اس طرح سال کی زندگی عطا فرمائی کہ یہ بندے اس میں کیا کرتے ہیں، جیسا کریں گے ویسا رزلٹ پائیں گے۔ جس طریقے سے امتحانی مرکز میں بچہ کام کرتا ہے، 3 گھنٹے اس نے محنت کی، لکھ دیا، اب رزلٹ بعد میں آئے گا، کیا کیا سنیں۔ بیائی اسی طرز پر زندگی کے معاملات ہے کہ جس کا جتنا عمل اعلیٰ ہوا اس کی شان اتنی اعلیٰ ہوئی۔ خوف خدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا، ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے شہد کا پیالہ لایا گیا، آپ نے اس پیالے کی طرف دیکھا، پھر آپ سوچنے لگے نفس کی خاطر اگر میں اس کو پی لوں تو پی تو لوں گا اور تھوڑی دیر میں اس کا ذائقہ بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن رب کی بارگاہ میں جو حساب دینے والا کام ہوگا وہ باقی رہ جائے گا، حساب۔ پھر یہ سوچتے ہوئے خوف خدا رکھتے ہوئے اپنے اس چیز کو چھوڑ دیا، نہیں کیا کہ خوف خدا، حساب کتاب، حساب سے یہ وہ حضرات تھے جو حساب کتاب سے اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حساب کی باری آئے گی تو پھر کیا کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اپنی خواہشات کو اکثر چھوڑ دیتے تھے، خواہش کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ اب دیکھیں ایک موقع آیا کہ آپ نے اپنے غلام سے ایک خواہش کا اظہار کیا، فقط ایک، یرکا آپ کا غلام، آپ نے فرمایا کہ میرا مچھلی کھانے کا دل کرتا ہے۔ اس وقت مدینہ شریف میں مچھلی نایاب تھی، نہ ہونے کے برابر۔ اب سیدنا فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جانثار صحابی، حکم کرنے کی دیر ہے فوراً اس کام کی تکمیل ہو جائے، اتنا بلند رکھنے والی ہستی، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہو، جن کی بادشاہت ہو، جن کے چرچے ہو، دنیا جن کے نام سے کانپتی ہو، کتنی شان اعلیٰ ہے۔ ایک خواہش آپ کے غلام کے سامنے ہو گئی تو مچھلی کھانے کا دل کرتا ہے۔ پھر آپ خود ہی اس بارے میں ارشاد فرمانے لگے کہ یہاں سے اس کا جو ٹھکانہ ہے مچھلی والے کا بہت دور ہے، 8 میل کا تقریباً فاصلہ۔ اب 8 میل جانا پھر 8 میل آنا میری ایک خواہش کی وجہ سے، پر میں نہیں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہوئی مکمل۔ آپ ظہر کی نماز سے تشریف لے گئے، حضرت یرکا یا آپ کے غلام یرکا نے جو ہے اس بات کو سن لیا اور سوچنے لگے کہ یار حضرت عمر ایسی ذات ہے، کبھی آج تک میں نے کسی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے بھی کبھی کسی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں کیسا غلام ہوں، اپنے آقا کی خواہش کو پورا نہ کروں؟ بس یہ بات ذہن میں آئی، پھر سوچنے لگے کہ عصر کا وقت تو ہے، کیونکہ عصر تک تو ملاقات کا سلسلہ رہے گا، ظہر سے نماز ادا کریں گے، عصر تک ملاقات کا سلسلہ رہے گا، اتنی دیر میں میرا آنا جانا ہو جائے گا۔ آپ نے عربی نسل کا نایاب گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہوئے، 8 میل سفر کیا، وہاں تک پہنچے، مچھلی خریدی، دوبارہ واپس آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں علم نہیں، وہ تو ملاقات میں مشغول ہیں، جو لوگ آئے وفد آئے ان سے ملاقات کریں۔ اب دیکھیں یہ بھی خلیفہ ہے، ان کی شان دیکھیں، وہاں ملاقات ہو رہی ہے، یرکا آپ کے غلام جو ہے وہ اتنی دور سے مچھلی لے کر حاضر ہو گئے اور مچھلی رکھی اور سوچا کہ بھون کر پکا کر عصر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی خواہش پوری ہوگی، کیونکہ انہوں نے حکم تو نہیں دیا تھا نا۔ پھر ساتھ سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کس طریقے سے یہ کام کیا جائے۔ اب دیکھیں غلام بھی سمجھتے تھے کہ آقا کی کیا خواہش ہے اور آقا کی اپنی تمنا کیا ہے۔ اب سوچنے لگے کہ یہ عربی نسل کا گھوڑا تھا، اس کو میں لے کر گیا، 8 میل وہاں پہنچا، پھر 8 میل آیا، 16 میل ہو گئی ہے۔ اب اس پر جو گرد و غبار لگی ہے، اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیک کر لیا، اس گھوڑے کو دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی، ناراض ہو جائیں گے، لہذا کنویں کی طرف لے گئے، پانی ڈالا، صحیح طریقے سے اس کو صاف کیا اور اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا تاکہ خشک ہو جائے۔ جیسے عصر کا ٹائم آیا،
عصر کی نماز کے بعد آپ کے یرکا غلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اللہ رب العزت نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا، یہ مچھلی ہے جس کی آپ نے تمنا کی تھی یہ حاضر ہے آپ کی بارگاہ میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مچھلی کو دیکھنے لگے، پھر اپنے غلام یرکا کو دیکھا، پھر اس کے بعد آپ آئے اپنے اسی گھوڑے کی طرف جو عربی نسل گھوڑا تھا، اس کی طرف آئے، اس کو ہاتھ پھیرا، پیار کیا، پھر اس کے کان کے پیچھے دیکھا۔ اب دیکھیں بزرگوں کی شان دیکھیں آپ، پورے گھوڑے کو تو غسل دیا تھا نا، کان کے پیچھے دیکھا تو گرد و غبار جمی ہوئی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ سفر پر گیا ہی ہے۔ فوراً اپنے غلام یرکا کو بلایا، یرکا ادھر تو آؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پورے گھوڑے کو تو نے غسل دیا، کان کے پیچھے کا حصہ تو نے چھوڑ دیا، اس میں بھی تو پانی بہا لیتا۔ اب تو بتا کہ یہ مچھلی میری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو نے 8 میل سفر کیا، جانے کا 8 میل آنے کا، اور اس بے زبان جانور کو تو نے دوڑایا ایک میری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ آج آپ سوچیں ہماری خواہشات کتنی ہیں، ہزاروں خواہشات اتنی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، یہ ہماری حالت ہے۔ چلے ہم تو پھر بھی ایک دائرہ کار کے ماتحت تھے نا، لیکن جو سرکاری معاملات میں رہتے ہیں، پنچ کا مال استعمال کرتے ہیں، ٹیکس کا مال استعمال کرتے ہیں، ان کی خواہشات کے عالم، ان کی خواہشات کے معاملات کتنے۔ تو آپ سوچیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھوڑا ہے عربی نسل کا، وہ آپ کا غلام ہے، آپ نے آرڈر نہیں دیا، صرف خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پھر اسی جگہ پر آپ تشریف فرما ہوئے، بیٹھ گئے اور آپ نے یرکا کو بلایا، یرکا دیکھ تو نے اس بے زبان جانور کو دوڑایا ہے، بروز محشر اگر رب کی بارگاہ میں فریاد کر لے، سوال کرے کہ اے اللہ تیرے عمر نے ایک خواہش کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کروایا ہے، تو بتا میرا یہ کمزور جسم جو رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمر کیا جواب دے گا، عمر کیا جواب دے گا کہ اس بے زبان جانور کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تو نے 16 میل دوڑا، 8 میل جانے کا 8 میل آنے کا۔ پھر آپ فرمانے لگے اے یرکا اب تو یہ کام کر کہ یہ مچھلی لے اور مدینے میں جو سب سے غریب گھرانہ ہے اس کو دے دے، اور ساتھ اسے یہ کہنا کہ عمر کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور ساتھ تجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی معافی کی بھی دعا کرے، یہ بات اس کو کہہ دینا۔ آپ کے غلام یرکا کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے انتقال پر اتنا نہیں رویا جتنا حضرت عمر کی اس بات پر میں رویا، اتنا دھاڑے مار مار کے رویا۔ کتنا خوف خدا ہے، کتنا رب عز و جل سے پیار ہے، اس کی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ یہ ہے اصل حکمران کہ جن کی چاہت تمنا یہ رہی کہ ہماری وجہ سے ہماری رعایا ہمیشہ خوش رہے۔ جانوروں پہ اتنی شفقت، جانور پر۔ ایک موقع تھا کہ ایک پل پر شگاف پڑا، آپ ایک جگہ زار و قطار رو رہے ہیں، ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور سوال ہوا کہ آپ کا ایسا رونا حضور کیا ہوا، کوئی غم کی خبر ہے یا کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہمیں بتائیں۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بکریوں کا ایک جھنڈ، ایک ریوڑ پل کے اوپر سے گزر رہا تھا، پل میں شگاف تھی، بکری کا پاؤں اس میں آیا اور بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اب بتاؤ بروز محشر عمر سے اس بارے میں سوال ہوگا تو عمر اس سوال کا جواب کیسے دے گا کہ ایک بکری کا پاؤں تمہاری موجودگی میں، تم حکمران تھے، تمہاری موجودگی میں ایک بے زبان جانور بکری اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، بتا اس پل کو تم نے صحیح کیوں نہیں کروایا؟ تو عمر اس بارے میں کیا جواب دے گا؟ اب سوچے تو صحیح، یہ اسلامی حکمران ہے، یہ خلیفہ ہے جن کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ اصل حکمرانی اس کو کہتے ہیں کہ انسانوں پر تو شفقت ہے ہی ہے، اشرف المخلوقات ہے، جانور پر بھی اتنا رحم ہے، اتنا رحم کہ وہاں اس پل کے اوپر سے ٹانگ ٹوٹ گئی جانور کی، بکری کی، تو خوف خدا کتنا ہے کہ بروز محشر عمر کیا جواب دے گا۔ حالانکہ اس حوالے سے دیکھا جائے جو ریوڑ چلانے والا ہے وہ بکریوں کو صحیح سمت کی طرف لے آئے گا، لیکن فرمایا کہ عمر کی حکومت تو ہے نا، پھر یہی وہ باتیں تھی، یہی وہ طرز عمل تھا
جس کی وجہ سے ایک موقع تھا زمین پر زلزلہ طاری ہوا، آپ نے اپنا عصا، اپنا دورہ زمین پہ مارا اور فرمایا اے زمین رک جا، کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ فوراً زمین جو کانپ رہی تھی، زلزلے سے لرز رہی تھی، فوراً صحیح ہو گئی۔ اس قسم کا انصاف تھا۔ آج بتائیں ہمارے معاشرے میں کہاں انصاف؟ ناپید ہو چکا، ڈھونڈنے سے بھی شاید آپ کو نہ ملے۔ ہم انصاف سے اتنا دور ہو گئے۔ یہ ہے مسلمانوں کے حکمران جن کی زندگی اتنی خوف خدا سے لرزتی تھی، جن کی چاہت و تمنا ہر حال میں یہ ہوا کرتی تھی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کہیں مجھ سے زندگی میں، میری موجودگی میں، میری حکومت میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی رعایا پر میرا ظلم نہ ہو جائے، ان رعایا میں جانور بھی شامل ہیں، ان پر کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ کتنا پیارا طرز تھا، کتنی محبت و شفقتیں تھی۔ اور اسی طرز عمل کو، اسی سیرت کو، اسی زندگی کے پہلو کو اپنانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے حکمران بھی ایسے ہوں، کیونکہ ان کے ماتحت رعایا ہے۔ ورنہ ایک ایک چیز کا حساب ہے، ایک ایک چیز کا۔ یہ جنہوں نے خوف خدا والے معاملات کے تو کوئی ایسے ہی نہیں ہے یہ، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں پھر کسی حوالے سے خوف بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات کو نیند میں بڑی اعلیٰ آتی تھی، شام کا سفیر ملنے کے لیے آ گیا، مسلمانوں کے جھنڈ کی طرف آئے، دیکھا چند مسلمان موجود ہے، پوچھنے لگا آپ کا امیر بادشاہ کہاں پر ہے؟ مسلمانوں نے سمجھایا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے۔ اچھا کہاں ہے آپ کا خلیفہ؟ اس کا نام کیا؟ کہا ہمارا خلیفہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ان کا محل کہاں ہے؟ کہا ان کا محل نہیں ہوتا، ان کی مسجد ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ شام کا سفیر تھا، باہر سے آیا تو وہ سوچنے لگا ہمارے وہاں محل ہوتے ہیں، ان کی مسجدیں ہوتی ہے، یعنی ان کے محل کا نام مسجد ہے۔ اب دیکھیں حکمران سے ملنے کی جگہ کہاں ہے؟ بادشاہ، خلیفہ، امیر سے ملنے کی جگہ کہاں بتائی جائے؟ مسجد ہے، یہ ہے اصل ٹھکانا۔ عالیشان محل کوٹریاں نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر، وہاں شکر ادا کیا جائے اللہ تو نے منصب دیا، وہاں فیصلے کیے جائے، انصاف کے ساتھ کام کیا جائے، ایک ایک رائے کے دانے کے برابر جو معاملہ دیکھا جائے اس میں احتیاط کا پہلو مد نظر رکھا جائے، ہر حال میں کوشش کی جائے کہ کسی سے ناانصافی نہ ہو۔ اسلامی حکومت کا حاکم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو مسلمان کا حاکم، اسلامی حکومت کا حاکم نہیں اپنائے گا تو کیا انگریز اپنائے گا؟ یہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، دیگر بزرگان دین، اولیاء کامل کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے طرز زندگی اپنائی ہے ہمیں بھی اس طریقے سے طرز زندگی اپنانی ہے، جس کے پاس جو منصب ہے اس کے تحت ان کو ان کی زندگی کو اپلائی کرنا ہے۔ بہرحال پوچھا گیا تو کہا مسجد میں ہوں گا، آپ آگے بڑھے جہاں تک آپ کو بتایا گیا، سوچنے لگا مسجد عالی شان کوئی محل ہوگا، اس کو یہ مسجد کہتے ہیں، بادشاہ کو خلیفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، دیکھا، پوچھا ہاں کہاں ہیں آپ کے امیر، آپ کے خلیفہ؟ مجھے مسجد کا بتایا گیا، دیکھا وہاں چند غریب افراد موجود ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے امیر، ہمارے خلیفہ، تو یہ دیکھیں یہ مسجد ہے، اس میں دیکھیں۔ جب اس مسجد کا بتایا گیا تو مسجد دیکھ کے وہ حیران باہر کھڑا رہ گیا، سوچنے لگا میں بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں، یہ نہ جانے کسی غریب شخص کا بتا رہے ہیں، کیونکہ مسجد ہے یہ کھجور کے جو پتے ہیں ان سے ان کی چھتیں بنی ہوئی ہے، اور اس کی جو بارشیں بنی ہوئی ہوتی ہے اس سے چٹائی پھٹی ہوئی، ہر جگہ اس قسم کی چٹائیں بنی ہوئی، یہ کیا بادشاہ کا محل ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ شخص دیکھتے ہیں کہ اندر تو کوئی نہیں، پوچھنے لگا کہ کہاں ہے آپ کے خلیفہ؟ اندر تو کوئی نہیں، بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، ملک شام کا سفیر ہوں۔ جب پورا حوالہ دیا تو وہ جو غریب اشخاص وہاں موجود تھے وہ کہنے لگے کہ اچھا یہاں پر نہیں تو پھر آپ سامنے بعد میں دیکھ لیں، ہمارے خلیفہ آرام فرما رہے ہوں گے۔ اب وہ سوچنے لگا وہ پروٹوکول بھی ہوگا، لشکر بھی ہوگا، بہت بڑی تعداد میں افراد موجود ہوں گے۔ بہرحال وہ سوچتے ہوئے اس باغ کی طرف گیا، دیکھا تو ایک شخص جس کے چہرے پہ دھوپ بھی پڑ رہی ہے، جس نے مٹی کا دہلا جو ہے تکیہ بنایا ہوا ہے، جس کا لباس بھی کوئی خاص اور عمدہ نہیں، اور اطراف میں کوئی شخص بھی موجود نہیں، لیکن یہ شخص، اس کے چہرے پہ پسینہ بھی ہے اور بڑی سکون کی میٹھی نیند آرام کر رہا ہے۔ وہ شخص قریب گیا اور سوچنے لگا کیا مسلمانوں کا خلیفہ یعنی بادشاہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب ان پہ نظر پڑی، جب ان کے قریب گیا تو وہ شخص خود اپنا بیان بتاتا ہے کہ مجھ پر جو ہے روب دبدبہ کم کپی طاری ہو گئی کہ یہ کیسا بادشاہ ہے۔ پھر بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے بادشاہ
نرم نرم بستر، بہترین قسم کا محل، بہترین قسم کا انتظام، ہر قسم کی زینت اور آرائش اس میں موجود، ہر قسم کی سہولیات موجود، لیکن پھر بھی اس بستر پر اس کو سکون سے نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ بے انصافی کرتے ہیں۔ یہ عمر ہے جو چٹائی پر سویا ہے، دھوپ کی کرنیں چہرے پر آ رہی ہے اور مٹی کے ڈھیلے کا تکیہ بنایا ہوا ہے، پسینے سے شرابور ہے، لیکن پھر بھی میٹھی نیند سو رہا ہے، کیونکہ یہ انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا انصاف ہے۔ اس انصاف کی وجہ سے اس کو اس چٹائی پر بھی دھوپ کی حالت میں بہترین نیند آ رہی ہے۔ لہٰذا روب دبدبہ لشکر کا نہیں ہوتا، روب دبدبہ فوج اور دیگر افراد کا نہیں ہوتا، بلکہ روب اور دبدبہ اگر کسی شے میں ہے تو وہ انصاف کے ساتھ کام کرنے میں ہے۔ یہ وہ شان تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیامت تک باقی رہے گی، اور ان کے لوگ گیت گاتے رہیں گے اور اسلامی حکمرانوں کو جھنجھوڑتے رہیں گے کہ یہ ہے حکومت، یہ ہے طرز زندگی، یہ ہے بادشاہ اور مسلمانوں کا بادشاہ، ہمیں اس کے طرز پر آنا چاہیے۔ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی حفاظت والے معاملات نہیں، کوئی قتل و غارت والی سلسلہ نہیں، کوئی خوف لوگوں کے حوالے سے بالکل نہیں۔ خوف ہے تو رب عز و جل کا ہے، کہ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف سما جائے، اب اس دل کے اندر کسی اور کا خوف داخل ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے حکمرانوں کی تعلیم، اور یہ ہے ہمارے ایسے ایسے حکمران جن کے بارے میں علمان والحفیظ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کس قسم کے معاملات ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلتے ہوئے ایسی حکمرانی کرے، پھر جب ایسی حکمرانی ہوگی تو پھر لوگوں سے خوف بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہترین شاندار انصاف پسند حکمران نصیب فرمائے، اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے۔ وما